بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اچھی باتیں ود حافظہ۔ جیسا کہ آپ سب سے کہا تھا کہ میں بہت جلدی اپنی نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی۔ تھینک یو فار یور سپورٹ، جنہوں نے میرے چینل کو لائک، کمنٹس اینڈ سبسکرائب کیا۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے اندر کی تبدیلی۔ انسان کے اندر کی تبدیلی کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، سب جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی ہے، اور بہت سے مرحلوں سے ہم انسانوں کو گزارا ہے، اور ہماری زندگی کا ہر دن دوسرے دن سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ آپ دن کو ہی دیکھ لیں، پہلے دن سٹارٹ ہوتا ہے صبح، پھر دوپہر آتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، اسی طرح رات بھی کئی حصوں میں ہوتی ہے اور چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دن بھی چینج ہوتے ہیں، اسی طرح سال ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں، وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو تبدیلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہر چیز کے اندر۔ اسی طرح انسان کے زندگی میں بھی کبھی بہت اچھے حالات ہوتے ہیں تو کبھی برے حالات آ جاتے ہیں۔ اب یکدم اچھے حالات کے بعد جب برے حالات آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں یکدم سے جب ایسے حالات ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو اس نے عمل کیے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے اور اپنے نفس کی غلامی نہیں کرتا اور نہ کسی اور کی غلامی کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، حق کے لیے کھڑا رہتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اندر کا سکون عطا کر دیتا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں سکون نہ ملے گا جتنا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ ذکر روح کی غذا ہے۔ ہماری روح کو غذا جتنی زیادہ ملے گی اتنا ہی اندر سکون بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اندر کا سکون تب بھی ملے گا جب آپ دوسروں کو سکون سے رہنے دیں اور دوسروں کے سکون کو دیکھ کے خوش ہوں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوں، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہوں۔ آج اگر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کسی کو گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے تو بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو مال دولت یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، یہ سب اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو اس میں کبھی بھی کوشش کریں کہ حسد نہ کریں اور پریشان مت ہوں کسی کی نعمت کو دیکھ کے۔ جب آپ خوش ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ تو حضرت ابو برجہ الاسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہوں اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا ہو۔ مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، اور نہ ان کی عزت و آبرو کے در پہ رہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے در پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس کی عزت کے در پہ اللہ رب العالمین خود ہو جائے پھر وہ اپنے گھر میں بھی رسوا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے تو کوئی ٹھکانہ رہتا ہی نہیں۔ تو جو لوگ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، جو دوسروں کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، جو دنیا میں کسی کی تکلیف کو کم کرے گا یا ختم کرے گا اللہ قیامت کے دن کی تمام تکلیفیں اس کے لیے دور فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم لوگ تمہیں بھوک، مال، جان، اولاد سب کچھ لے کے آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، یعنی جنت کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں۔
تو ویوز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہیں تو یقیناً ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا ہی رہنا چاہیے، اور اگر حالات برے ہیں تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے کبھی بھی دل میں ملال نہیں لانا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمیں کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں مل گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی حسد کی وجہ سے اپنی تمام نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے حفاظت کریں اپنی نیکیوں کی بھی، اپنی نمازوں کی بھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، کبھی بھی کسی سے حسد نہ کرو اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو، لان تان نہ کرو، پیٹھ پیچھے اور سامنے بھی۔ سامنے تانے دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اسی کی عزت خراب کرتے ہیں، غلط انفارمیشن دیتے ہیں، اس کی عزت کو بے وجہ خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یکدم سے ہمارے حالات کو چینج کر دیتی ہیں۔ لیکن کوئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسروں پہ ہی ہمیشہ بلیم ڈالتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت دکھ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی ایک بندہ دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن آپ کے اپنے لیے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب بھی ہمیں دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو یہ پرابلم اس کی نہیں، اصل میں ہم مشکل میں ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا۔ تو اس واسطے دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنیں اور خود کو سٹرونگ بنائیں، خود کو مضبوط بنائیں، اور کبھی بھی ہمت مت ہاریں، اور اس زندگی کی تیاری کریں جہاں کبھی چینجنگ نہیں آنی۔ جب مرنا ہے تو ایسی تبدیلی آنی ہے زندگی میں کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم تو زندگی کی تبدیلیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جلدی مانتے نہیں ہیں کہ ایسے کیوں ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا، لیکن جب موت کے بعد جو تبدیلی آنی ہے تب کیا کریں گے؟ تو وہاں جب موت کے بعد قیامت کا دن ہوگا اور فیصلے ہو جائیں گے نیکوکاروں کے بھی اور گناہ گاروں کے بھی، تو پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ اس زندگی کی تیاری کریں، آئیں مل کے ہم سب اس زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملا ہوگا، اور جو بھی کوئی غلطی ہوئی وہ میری ہے، اور جو اچھا لگا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سو پلیز ریممبر، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا میرے چینل کو مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔